میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے۔ قحط کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے مجھے یوں لگتا تھا کہ ان دنوں سب سے زیادہ خوشحال میں ہی ہوں، تو میں نے اس طرح کیا کہ گھر کا سارا مال جمع کیا، تو وہ میں نے نصف کیا، اس کو آدھا، اور آدھا مال میں نے رکھ لیا گھر والوں کے لیے، اور آدھا مال پھر میں بول رہا ہوں 2.5% نہیں 50%۔ یہاں 2.5% کی زکوٰۃ دیتے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ 50% جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے اس کو جمع کیا، اور میں نے ارادہ کیا کہ آج ابو بکر سے آگے گزریں گے انشاءاللہ، نیکیوں میں، خرچ کرنے میں، کمانے میں نہیں، جمع کرنے میں نہیں، خرچ کرنے میں۔ فرماتے ہیں جب وہ میں مال لے کے نبی کریم کی بارگاہ میں گیا تو میں بڑا مطمئن تھا کہ آج میں آگے گزر ہی جاؤں گا، لیکن جب میں نے نظر اٹھائی تو میرا رنگ بدل گیا، میرے پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق بھی آئے، اور فرماتے ہیں میں نے اس مرد درویش کا رنگ بدلا ہوا دیکھا، سر کی ٹوپی بھی اتار لی، پیروں کے جوتے بھی اتار دیے، وجود کے کپڑے بھی اتار کے بوریے کا لباس پہن لیے، اور گھر سے سوئی دھاگا بھی اٹھا لائے۔ کہتے ہیں مال رکھا، حضور نے مجھ سے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ نبی کریم بڑے خوش ہوئے، مجھ سے پوچھا تھا کیا لائے ہو، بات پہ غور کرنا، اور ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو، ابو بکر سے پوچھا ماں اب کئی تھا، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب صدیق اکبر نے نظر جھکائی، قربان جاؤں جواب پہ بھی، یہ نہیں کہا حضور کچھ نہیں چھوڑ کے، یار یہ بھی تو بندہ کہ سونے سارا ہی لے آیا ہوں، کیوں چھوڑنا تھا، آپ نے حکم کیا تھا چھوڑ، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں سارا لے آؤں، پر کیا جواب دیا؟ ماں اب کئیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہوں؟ میں گھر میں اللہ چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا نبی چھوڑ آیا ہوں، میرا کو گھر خالی ہے، وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رسول اللہ کی نعت ہوتی ہے، حضور گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑ کے بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ پھر قربان جاؤں میرے نبی کریم پر بھی، حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے پیچھے جبریل کھڑے ہیں، اور وہ بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا ہے جبریل آج ٹاٹ کا لباس، آج ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آج نا ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس نے کہا فرشتوں نوری کپڑے اتارو سارے، یہ روپ دھارو نا جو میرے یار کے یار نے دھارا ہے، یہ والا تینوں لب دیں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں، سانو تے آخ دے لوگ شدائی، ہاں سانو آخ دے لوگ شدائی، کیونکہ اسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے ہیں تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی، سارا ہی رکھ دیا سارا ہی۔ اور ایک جملہ امام سیوطی نے لکھا ہے جس پر وجد کرنے کو دل کرتا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، وجد کرنے کو دل کرتا ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر میرا رب فرماتا ہے کہ تو سارا ہی لے آیا ہے اور ٹاٹ کا لباس تو نے پہن لیا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے کہ ابو بکر اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں، اس حال میں راضی ہے کہ نہیں؟ تو صدیق اکبر کی تو چیخ نکل گئی، عرض کی یا رسول اللہ میں کہاں اور میرا رب کہاں، میرا اللہ میری رضا پوچھتا ہے، یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی راضی ہوں، رسول سے بھی راضی ہوں، دین اسلام سے بھی راضی ہوں، حضور میں بڑا ہی راضی۔ اور میں نے یہاں ایک عجیب بات پڑھی، حضرت ابی بن کعب نے ایک دفعہ کہا تھا یا رسول اللہ میں نے سارا مال دینا ہے، فرمایا نہیں بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے رکھ لے۔ حضرت ابو لبابہ نے بھی کہا تھا حضور سارا مال پیش کرنا ہے، فرمایا نہ تیرے بچے پیچھے فاقہ مرے، میں نہیں سارا قبول کرتا چاہے دین کے، چوتھا حصہ دے۔ ان سے کہا سارا نہیں قبول کرنا، یہ سارا لائے تو ان کا قبول کر لیا۔ اور پھر لفظ ہیں بڑے خوبصورت حدیث پاک میں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، کسے باشد، اللہ اکبر، فرمایا کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا ہے۔ گویا حضور فرماتے ہیں کہ یہ لے کے بھی آتا ہے اور اس کا مال ہے بھی بڑا برکت والا، جب آتا ہے تو پھر مزیدار بھی بڑا ہے، پھر اس میں نفع بھی بڑا ہے، پھر وہ کہیں خرچ کرتے ہیں تو اس پہ عطا بھی بڑی۔ آج کل جی اس آئی لوگ سے میں بہت زیادہ obsessed